اللہ یہ زبان دے رہے ہیں، ہم کسی کی پیروی نہیں کریں گے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا تو پورا بیانیہ زبان پہ کھڑا ہے، اگر زبان سے ہی ہم پیچھے ہٹ گئے تو میرے پہ بھروسہ ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ بھروسہ اور اعتماد ختم ہو جائے گا، یہ لوگ جو میرے نام پہ اللہ کے نام پہ جان دینے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، کیا عمل کرنے کے لیے گلاں ہونیاں ضروری نہیں کہ نہیں؟ ضروری ہیں بھائی، علم آئے گا تو عمل کرو گے نا، اور علم گلاں نہیں لانا ہے۔ اور ہمارا سارے کے سارا کاروبار ایک چیز پہ کھڑا ہے، کیا وہ لارے؟ برکت ہوگی اس کے اندر۔ ہماری ساری کی ساری حکومت کس پہ کھڑی ہے؟ لارے۔ یہاں تک کہ مذہبی لوگ بھی کس پہ کھڑے ہو گئے ہیں میرے بھائی؟ لارے لگاتے ہیں لوگوں کو۔ یعنی یا تو کہو نا یار، یا تو بات کہو نا، کہہ دو نا میرے بھائی، پھر اس سوچ کے ساتھ کہو کہ میں نے اس کو کرنا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو بولو بھائی اتنی میری اتنی ہڈی نہیں ہے، میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میرے سے توقع۔ آپ کہتے ہیں پھر آپ سب لوگ دوڑ جان گے، لوگوں نے ساری گل نہیں سننی، تو یہ تو نے اللہ کو جواب نہیں دینا جا کے لوگوں نے گل سنی یا لوگوں نے گل، ہاں اللہ نے یہ ضرور پوچھنا زبان جو دی تھی وہ پوری کی ہے یا؟ باپ اور بیٹے کے اندر ایک زبان ہے کہ باپ نے بیٹے سے شفقت کرنی ہے اور بیٹے نے باپ کا کہا ماننا ہے، یہ ایک زبان بنی ہوئی ہے۔ بھائی نے بہن کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، یہ ایک زبان بنی ہوئی ہے۔ دکاندار ہے، اس نے گاہک کو ایمانداری کے ساتھ سودا دینا ہے، یہ زبان ہے۔ یعنی ہمیں یہ کہنے کی لوڑ نہیں ہے حافظ صاحب 100 روپیہ لو تو تسی مینوں کھرا مال دینا ہے، یہ کہنے کی لوڑ نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ چیز اچھی دے گا تبھی تو میں اس کو 100 روپیہ دے رہا ہوں۔ کا واسطہ ہے، نہیں کر سکتے نا، حیا نہیں کرنی کسی کی، نہ بڑا ہے نکا عالم ہے کچھ بھی ہے، ایماندار بننا ہے۔ اور ایمانداری کیا ہوتی ہے؟ آئی کانٹ ڈو اٹ، میں نہیں کر سکتا، یہ میرے سے نہیں ہونا۔ یہ کر سکتے ہو تو آپ بولو کرنا ہے، پھر مرنا ہے، پھر مرنا ہے میرے بھائی، پھر بہانہ دینا۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ آؤ دلوں پہ راج کریں، اس عنوان سے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان اصولوں کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن اصولوں کو اپنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کے دلوں کو جیتا تھا، ان کے دلوں کو موم کیا تھا۔ اور اس ساری کی ساری سیریز کے اندر ایک ہی نکتہ ہے اصل میں جس کی ساری تشریح ہو رہی ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ بھی ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ کی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے، آپ اس کے اوپر چیخ و پکار نہ کریں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات قرآن کے مطابق ہے، میری بات حدیث کے مطابق ہے۔ یہاں پہ معاملہ سارے کا سارا اس طریقے پہ ہے جس کو استعمال کر کے آپ وہ قرآن، وہ حدیث، وہ خیر والی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف محبت کرنے کے بارے میں بات نہیں کی ہے بلکہ کر کے دکھائی بھی ہے۔ انہوں نے وہ طریقے باقاعدہ استعمال کیے ہیں اور وہ طریقے ہم تک پہنچے ہیں الحمدللہ۔ تو ان رشتوں کے اندر ایک بنیادی چیز جو کبھی بھی انسان کسی کے ساتھ بھی تعلق جوڑتا ہے تو یہ والی شے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بھروسہ، اعتماد، ساخ، یا انگلش میں کریڈیبلٹی کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے میں کتنا زیادہ اس کی بات پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، اعتماد کر سکتا ہوں۔ اور اس کی میرے بھائی ساری کی ساری بنیاد ایک رسول اللہ کے وصف سے جڑتی ہے، وہ ہے زبان کا پاس رکھنا۔ یا تو میں نے کہنا نہیں ہے، میں نے اگر کہہ دینا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو میں نے اس کے لیے مر جانا ہے۔ میں زمین آسمان ایک کرنے کی کوشش کروں گا لیکن جو میں نے کہا ہے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ والی شے جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو رشتے کے اندر اعتماد آنے لگتا ہے، بھروسہ قائم ہونے لگتا ہے، ساخ بنتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی بنتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا ہے بھائی؟ ہاں، ابو جہل کیا کہتا ہے رسول اللہ کو؟ زبان والا بندہ ہے، دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کیا کہتا ہے؟ بندہ زبان والا ہے، جو کہتا ہے وہ، ہاں یہ ہے وہ چیز۔ نبی تہجد نہیں پڑھتے، یہ ابو جہل رسول اللہ کی تہجد کی نمازیں چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا بھائی۔ وہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہے، چھپ چھپ کے رسول اللہ کا قرآن سنتے تھے، مزہ آتا تھا ان کو، لیکن وہ تہجد سے ہمارے نبی کو یاد نہیں کر رہے، وہ یاد کر رہے ہیں تو کس سے؟ بولے بھائی کس سے؟ زبان سے، کیونکہ امانت کا تعلق اور صداقت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ زبان کے ساتھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ آئی ہوئی ہے، کب؟ جب وہ ہجرت کر رہے ہیں۔ کن کی طرف سے جان پہ آئی ہے میرے بھائی؟ بولے بھائی کن کی طرف سے؟ ابو بکر کی طرف سے؟ نہیں میرے بھائی، یہ ابو جہل کی طرف سے۔
ان لوگوں کی طرف سے 100 اونٹ ہے، ہم دیں گے کس کو؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا وہ مردہ حالت میں ہمارے تک لے آئے۔ 100 اونٹ ہے، 100 پراڈو گڈی دیں گے اس بندے کو، چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر ہے؟ میں نے زبان دی ہوئی ہے کس کو؟ ان دشمنوں کو، کہ تمہاری امانتیں میں کیا کروں گا؟ ظاہری بات ہے امانتیں انہوں نے میرے پاس بینک تو نہیں ہے اس وقت، تو یہ امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں اس زبان کی وجہ سے کہ یہ بندہ جان دے دے گا لیکن اس امانت کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ تو آپ نے اپنے اچھا اہل بیت میں سے بندہ چنا ہے، غیروں میں سے نہیں چنا، کتنی بڑی بات ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا کہ میری امانت ہے نا، زبان میری ہے، تو اس بستر کے اوپر وہ لیٹے جو میرے گھر کا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہا ان کو کہ آپ نے وہ جو زبان میں نے دی وہ پوری کر کے مدینہ میں آنا ہے، ورنہ آپ کے لیے مدینہ میں داخل ہونا میرے بھائی وہ چیز اہم نہیں رہے گی جب تک ہم اپنی زبان کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا سارے کا سارا بیانیہ زبان پہ کھڑا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ زبان دے رہے ہیں ہم، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے۔ محمد الرسول اللہ، یہ زبان دے رہے ہیں ہم، کسی کی پیروی نہیں کریں گے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہمارا تو پورا بیانیہ زبان پہ کھڑا ہے، اگر زبان سے ہی ہم پیچھے ہٹ گئے تو میرے پہ بھروسہ ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ بھروسہ اور اعتماد ختم ہو جائے گا، یہ لوگ جو میرے نام پہ اللہ کے نام پہ جان دینے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زبان بڑی قیمتی تھی، اور ہمارے معاشرے کے اندر زبان اتنی ہی زیادہ غیر اہم ہو چکی ہے۔ اور یہ جملہ مشہور ہو گیا، یہ لوگ اب کیا ہیں؟ گفتار کے غازی ہیں۔ جملہ سنا میرے بھائی آپ؟ ایک ہوتا ہے جو میدان کے غازی ہوتے ہیں، اور ایک کون ہوتا ہے جو گلاں دا گل لڑے۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ گلاں دا گل لڑے، جنیاں مرضی گلاں کرا لو، آؤ سب گلاں چ کی رکھیا، جنی مرضیاں کرا لو۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، کیا عمل کرنے کے لیے گلاں ہونیاں ضروری نہیں کہ نہیں؟ بولے بھائی دھیان سے سنیں میری بات، عمل کرنے کے لیے گلاں ہونیاں ضروری نہیں کہ نہیں؟ ضروری ہیں بھائی، علم آئے گا تو عمل کرو گے نا، اور علم گلاں نہیں لانا ہے۔ لیکن اب لوگوں نے اس چیز کو جگت بنا دیا، لوگوں نے اس چیز کو برائی بنا دیا، صرف گلے ہی نے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان ختم ہو گئی ہے۔ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے، مجھے تقریباً اس بات پہ ایمان ہے یہ نہیں کرے گا، اس لیے ہمارے معاشرے میں کیا جملہ بولتے ہیں حافظ صاحب؟ اے تہاڈا سیاسی بیان۔ کیا جملہ بولتے ہیں بھائی؟ اے تہاڈا، اسے کیا مطلب ہے؟ اے نہیں ہونا۔ حالانکہ سیاست جو نبیوں کا شیوہ ہے، سیاست نبیوں کا کام ہوتا ہے میرے بھائی، کہ انہوں نے سیاست کو استعمال کرتے ہوئے خیر پھیلانی ہوتی ہے۔ انہوں نے ابو جہل کے ساتھ رہنا بھی ہے اور اسلام کی دعوت بھی دینی ہے۔ سوچیں، نیتن یاہو کے ساتھ بھی رہنا ہے اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسرائیلیوں کو دعوت بھی دینی ہے، کہ چھوٹا کام ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ کام کیسے کیا؟ سیاست سے کیا میرے بھائی۔ لیکن اس سیاست کے لیے کیا ضروری ہے؟ زبان ضروری ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اب یہ بالکل الٹ ہو گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ سیاسی بیان ہے، مطلب یہ صرف نان کے لیے ہے میرے بھائی، بریانی کی پلیٹ کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اس بندے پہ ہمیں کوئی یقین، حالانکہ اس کا گلا پھٹ گیا بیچارے کا، پسینوں پسین ہو رہا ہے وہ، ہاں جی، اس کی ہر شے ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کو اس بندے پہ یقین، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ساکھ نہیں ہے اس کی، کیونکہ اس بندے کی کیا نہیں ہے میرے بھائی؟ اس بندے کی زبان نہیں ہے۔ آپ کی بیوی اگر آپ کو دلچسپی سے نہیں سنتی ہے، اور بیوی کو شوہر دلچسپی سے نہیں سنتا ہے، 99% اس کی وجہ پیچھے زبان نہیں ہوتی بھائی، کیونکہ ہم جو مرضی بول لیں، اینڈ آف دا ڈے اس بندے نے وہ کام کرنے نہیں ہوتا جو وہ یہ کہتا ہے کہ آئندہ سے میں ایسا، لیکن اس نے پھر بھی وہی کرنا ہے۔ اب 1 دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، 4 دفعہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ جب اعتماد ختم ہو جائے گا، لفظ وہ قیمت کھو دیتے ہیں، لفظ اپنی ویلیو کھو دیتے ہیں۔ وجہ کیونکہ پھر گلے ہی نے نا، کیونکہ اینڈ تے ہونا، ہاں اینڈ تے ہونا تے کچھ نہیں، کہ اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ تیری امی غلط ہے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ اچھا میں امی سے بات، بولے بھائی میں اپنی امی سے بات، سال ہو گیا میرے بھائی، لیکن آج تک اسے اپنی امی سے بات، بولو نا، اتنا مطلب تو لارے لا رہے ہیں۔ تو کیا لگا رہا تھا بھائی؟ اب یہ ایک اور جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ لارے لگانا۔ بھائی لارے لگانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھیان ہے سنیے گا، یہ ڈپریشن ہے باقاعدہ۔ لوگوں میں ایک ڈپریشن کی بڑی وجہ وہ لارے لگنا ہوتا ہے۔ لارے لگانا کیا ہوتا ہے؟ میں نے چھت پہ چڑھنا ہے، اور چھت پہ چڑھنے کے لیے مجھے سیڑھی کی ضرورت ہے، اور سیڑھی بار بار کیا ہوتی ہے؟ سلپ ہوتی ہے میرے بھائی، میں گر سکتا ہوں۔ اب مجھے کسی بندے کی ضرورت ہے جو کیا کرے؟ بولے بھائی سیڑھی کو، اب دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، سیڑھی کو پکڑے۔ اب میں کیا کہتا ہوں؟ اس بندے پہ کیا کر رہا ہوں؟ اعتبار کرو، کیونکہ اس نے مجھے کیا دی ہے؟ زبان دی ہے۔ حافظ صاحب
ٹینشن نہیں لینی, کھلے دل نال چڑھو تسی. میں کھلوتا نا, اب میں اوپر چڑھا نیچے تو غائب ہو جائے. میں تو کیا ہو گیا بھائی, اور بولو نا میں کیا ہو گیا, لٹک گیا ہوں میں. یہ ہوتا ہے لارا لگانا. اور ہمارے سارے کے سارا کاروبار ایک چیز پہ کھڑا ہے, کیا وہ لارے. برکت ہوگی اس کے اندر. ہماری ساری کی ساری حکومت کس پہ کھڑی ہے, لارے. یہاں تک کہ مذہبی لوگ بھی کس پہ کھڑے ہو گئے میرے بھائی, لارے لگاتے ہیں لوگوں کو. یعنی یا تو کہو نا یار, یا تو بات کہو نا, کہہ دو نا میرے بھائی, پھر اس سوچ کے ساتھ کہو کہ میں نے اس کو کرنا ہے. اگر نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو بولو بھائی اتنی میری ہڈی, میری اتنی ہڈی نہیں ہے, میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کر رہا ہوں, اس سے زیادہ میرے سے توقع. آپ کہتے ہیں پھر آپ سب لوگ دوڑ جان گے, لوگوں نے ساری گل نہیں سننی. تو یہ تو اللہ کو جواب نہیں دینا جا کے لوگوں نے گل سنی یا لوگوں نے گل. ہاں اللہ نے یہ ضرور پوچھنا زبان جو دی تھی وہ پوری کی ہے یا. ہاں میری گزارش سمجھ رہے میری جان. تو یہ کہ چھوٹی بات نہیں ہے. کریڈیبلٹی اتنی اہم چیز ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا, سنن بہقی کی روایت ہے, اور آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کو بلا رہی ہے اور بچہ آ نہیں رہا. وہ کہتے ہیں ادھر آ جا, آ جا چجی دوں گی تجھے, آ جا میں تجھے کیا دوں گی, چجی دوں گی. سمجھ رہے ہیں جیسے ہم بھی بلاتے ہیں. اب وہ بچہ آ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چجی دینی ہے اس کو. انہوں نے کہا جی یا رسول میں نے کھجور دینی ہے. میں نے کیا دینا تھا, میں نے کھجور دینی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی یہ جھوٹ ہے. اللہ کے ہاں یہ کیا لکھا جاتا, کیوں کہا نبی نے اتنے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. کیوں لکھا جاتا جھوٹ میرے بھائی, وہ اس لیے لکھا جاتا کیونکہ بچے آیا آگے سے چجی نہیں ملی ہے, اس کو پتا کو نہیں ہے سچ جھوٹ کیا ہوتا ہے. یاد رکھیں بچے کو بس یہ پتا ہوتا ہے یہ کرنا ہے تو یہ صحیح ہے, یہ نہیں کرنا تو یہ نہیں کرنا. بس اس کو صحیح غلط کا نہیں پتا ہوتا, اس کو سچ جھوٹ کا نہیں پتا ہوتا. لیکن یہ ایک بار ہوا, دو بار ہوا, تین بار ہوا, اب ماں چیخے گی چلائے گی لیکن بچہ آئے گا. ہاں یہ ساکھ ختم ہوگی ماں کی, کریڈیبلٹی ماں کی ختم ہوگی. تو اس لیے مانگ رہی ہے, کہتے ہیں دو لگاؤں گی ادھر آ جا. اب دو لگانی ہے اگر نہیں آتا تو. سمجھ رہے میری بات, یا تو کہنا نہیں ہے, کہنا ہے تو پورا کرنا ہے. بے شک آرام سے لگا دو ایسے کر کے, دو لگانی ہے بھائی. یاد ہے نا ایوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنی بیوی کو, جب انہوں نے کہا اللہ سے مانگتے کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ختم کر, اتنی لمبی بیماری ہو گئی ہے. تو ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی پہ کیا آیا, غصہ آیا, اور وہ غصے میں انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو جو تجھے کوڑے لگاؤں گا. تیری جرت کیسی ہوئی میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں آنے کی. اب وہ ٹھیک ہو گئے. اللہ نے کہا زبان دی تھی آپ نے, لگاؤ. بڑی کمال نکتہ ہے. تو 100 کوڑوں کی بات ہوئی انہوں نے, یعنی 100 پر ماروں گا تجھے. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے تھے ایوب سے بھی اور ان کی بیوی سے بھی. تو اللہ رب العزت نے کہا جھاڑو جیسے جھاڑو نہیں ہوتا وہ لو اور اس میں 100 تنکے لگاؤ, اور وہ ایک لگا دو. زبان پوری کرنی ہے جو کہا ہے, زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ اکبر, کتنی اہم چیز ہوتی ہے کریڈیبلٹی, کتنی اہم چیز ہوتی ہے ساخ, تاکہ کیا رہے ہمارے رشتے کے درمیان, کیا رہے میرے بھائی, اعتماد. یار یہ بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. حکیم سعید صاحب تھے نا ہمدرد والے, میرے بھائی میں حیران رہ گیا ان کے بارے میں. لوگ ان کو دیکھ کے گھڑی ٹھیک کرتے تھے, سبحان اللہ. یار ایسے بندے پتہ نہیں کیسے دنیا میں رہ کے چلے گئے. لٹرلی میرے بھائی اس بندے نے اگر 5:55 کہا ہے نا, وہ 5:55 میں آئے گا, گھڑی پہ 6 بجے میں. لوگ کہتے تھے یہ گھڑی خراب ہو گئی ہے, یہ بندہ 5:55 میں آنے والا ہے. حکیم سعید صاحب رحمہ اللہ, اتنا بڑا نام. کیا ہے زبان. آج تک میرے بھائی دنیا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم زندگی میں ڈسپلن سیکھا ہے اس بندے سے سیکھا ہم نے جو حکیم سعید ہے. صرف کس کی وجہ سے, زبان. وہ بندہ جو کہتا تھا وہ کرتا ہے. جو میں نہیں کر سکتا میں نے کہنا ہی نہیں ہے, میں نے بڑک نہیں مارنی. اب یہ ایک اور جملہ کیا ہے, بڑکا مارتا ہے, یعنی بڑک ہے. یہ بڑک کا کیا مطلب ہے, یہ ہونا, یہ ہونا نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں, ہاں صاحب ان بندہ گھر پہ کے گل بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا میرے بھائی, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. میں کہتا ہوں نہیں کر سکتا. اگر تو نہیں کر سکتا, سمجھ رہے ہیں, کر سکتا ہے تو بڑک مارتا بھی بندہ اچھا لگتا ہے. مثال کے تو آپ نے کہا او یار چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے سارے, چوڑیاں پہنی ہو تم لوگوں نے, او ہمیں بھیجو ہم غزہ کے نہ جا کے شہید ہونا چاہتے ہیں. باہر ایک کرنل کھڑا ہوا ہے, کرنل آتا آ ادھر آؤ چلو تو بھیجیے تین. یار جان دے یار, کوئی لوگوں کو جوش دلانے واسطے بندہ گل کر چڑھتا ہے نا. یہ جھوٹ ہے بھائی, تو جھوٹ بول رہا ہے, اور ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. تو صرف بڑک مارنے کے لیے ایسی بات کر, تو آ نا, میں تجھے بھیجتا ہوں نا بھائی, میں بھیجتا ہوں تجھے, چلا جا غزہ میں جا کے شہید ہو جا. میری گزارش سمجھ نا میرے بھائی, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا کیا کرتے تھے, ہمارے رشتوں میں کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے.
اب باپ اور بیٹے کی اگر گفتگو ہو رہی ہے نا میرے بھائی، اگر وہ دلچسپی رہ رہا ہے، وہ اس لیے دلچسپی رہ رہا ہے کیونکہ ہماری اس میٹنگ سے جو برآمد ہونا ہے نا اس پہ عمل بھی ہوگا. اگر اس پہ عمل ہونے والی کوئی شے نہیں ہے، جس طرح میرا ابا ہے وہ بھی ویسے ہی رہے گا، جس طرح کا میں نے بھی ویسے ہی رہنا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر گفتگو کا جو بیانی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر بات کرنے کا فائدہ کیا ہے میرے بھائی اگر آپ نے جو کہنا ہے اس پہ عمل ہی نہیں کرنا ہے. اس لیے تنظیم، مثلا اب مسجدوں کی تنظیم کی آپس میٹنگ ہو رہی ہے، سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، وجہ کہ نشستم برخاستم ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں، 2 پکوڑے کھانے ہیں، 2 کپ چائے کے پینے، اٹھ کے گھر چلے جانا ہے. ہونا کچھ نہیں ہے، جیسے یہ مزہ چل رہی ہے بس ویسے ہی اس نے نظام چلتا ہے. ہونا وہی ہے جڑے صدر صاحب کہہ رہے ہیں، ہونا یہ جڑا حاجی صاحب نے کہتا ہے. ساڈی بس کی وچ گل ہے، بس ایویں انہوں نے ایک نا فارمیلٹی سی پوری کی ہوئی ہے کہ جیسے لگے کہ انتظامیہ ہوتی ہے مسجد کی. ہونا کوئی وہی ہے جو انہوں نے کہنا ہے، ساڈی گل منی. اس سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے ایونچولی میرے بھائی، لوگ مسجد کو اپنا، وہ کہتے ہیں یہ اجارہ داری ہوتی ہے، مسجدیں اجارہ داری بن جاتی ہے میرے بھائی. وہ ایک کمپنی ہے ایک بندے کی، اس مسجد میں وہ چیز ہونی ہے جو اس بندے نے کہنا ہے وہ ہونا ہے. پبلک کی چیز نہیں ہے یہ، کیونکہ پبلک کی ہو تو پھر تو مشاورت ہوتی ہے، پبلک کی ہو تو پھر تو مشورہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا مشورہ کیا ہے، ہم یہ چیز چاہتے ہیں، آپ کا مشورہ کیا، میں کیا کرنا چاہیے. بھئی کب اس کو مشورے ہی لے لیں، اور اگر کسی ایک مشورے پہ عمل ہو جائے تو وہ والا بندہ جس کے مشورے پہ عمل ہوا ہے اس کا کیا بنتا ہے میرے بھائی، اعتماد بلڈ ہوتا ہے اس مسجد کے ساتھ کہ یہاں پہ مشورے دینے کے کیا ہے، کوئی ویلیو بھی ہے، اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ کو وہ حدیث زیادہ سمجھ آئے گی جو کہ مشہور زمانہ حدیث ہے. جنت کی ضمانت دیتا ہوں کس کو؟ بولو بھائی کتنی مشہور حدیث ہے. میں کیا کرتا ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو ضمانت دے رہے ہیں تو علی کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں. کافر کو ضمانت دینے والی ذات اگر اپنی ضمانت کو پوری کر رہی ہے، سوچیں اگر وہ ضمانت ابو بکر کو دے کے تو کیا کرے گا. وہ ضمانت اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو دیں گے تو کیا کریں گے. تو رسول اللہ یہ ضمانت دے رہے ہیں. ابھی نماز پڑھی ہے آپ نے ظہر کی، ضمانت کوئی نہیں ہے یہ قبول بھی ہوئے کہ نہیں، لیکن اس چیز کی ضمانت ہے کیا، زبان کی. رسول اللہ نے فرمایا تم مجھے زبان دو میں تمہیں جنت دیتا ہوں. جہاد کی بات ہو رہی ہے، کہا ہے تم جہاد کرو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم نماز پڑھو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم روزہ رکھو. اتنے بڑے بڑے اعمال نہیں ہو رہے کیونکہ یہ سارے اعمال اصل میں زبان سے جڑے ہوئے ہیں. جو چیز فرض ہے نا اسلام میں وہ اصل میں آپ کی اور اللہ کی زبان ہے. یا اللہ میں کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھوں گا نہیں تو توڑ لا دوں گا اپنے، یہ ہوتا ہے فرض. یعنی پوری دنیا ایک طرف ہوگی اور نماز ایک طرف ہوگی، لیکن آپ اپنی زبان پوری، تو یہی تو کبیرہ گناہ ہوتا ہے. فرض کا توڑنا کیا ہوتا ہے میرے بھائی، کبیرہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، زبان توڑ دی آپ نے. اور محمد الرسول اللہ، میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہنما، میرے مینٹور کون ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حتمی فیصلہ دین کے اندر کس کا ہوگا میرے بھائی، وہ رسول اللہ کی حدیث ہوگی. تو اب آپ کسی بابے کو سن رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، آپ یہ جملہ بولتے ہیں، آپ صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے. بھائی تو کون ہے، ہمیں جو مرضی لگتا ہے. آخری بات کس کی ہے، وہ رسول اللہ. یہ زبان دی ہے آپ نے کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ، اس لیے کیا ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. آپ بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ دین میں نئی چیز کر دیتے ہیں. تو اصل میں پوری کی پوری زندگی چونکہ زبان سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں تم مجھے زبان کی ضمانت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ بتائیں کیا نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی شے کی ضمانت دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ اللہ نے انہیں کہا ہے دے دو ضمانت، یعنی اللہ بھی اپنی زبان پوری کرے گا میرے بھائی. میں نے کہا ہے نا تو اب یہ ہوگا، کیونکہ اس بندے نے اپنی زبان کو کیا کہ ظاہری بات ہے پھر وہ ساری پورے کا پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ ہماری پوری زندگی زبان سے جڑی ہوئی ہے. کیسے، باپ اور بیٹے کے اندر ایک زبان ہے کہ باپ نے بیٹے سے شفقت کرنی ہے اور بیٹے نے باپ کا کہا ماننا ہے. یہ ایک زبان بنی ہوئی ہے. بھائی نے بہن کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے. یہ ایک زبان بنی ہوئی ہے. جو دکاندار ہے اس نے گاہک کو ایمانداری کے ساتھ سودا دینا ہے، یہ زبان ہے. یعنی ہمیں یہ کہنے کی لوڑ نہیں ہے ہاں صاحب 100 روپیہ لو تو تسی مینوں کھڑا مال دینا ہے، یہ کہنے کی لوڑ نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ چیز اچھی دے گا تبھی تو میں اس کو 100 روپیہ دے رہا ہوں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ صاحب میرے کو مال گندا پیا جے پھر نہ کہنا میں گندا مال تانوں دے چھڑے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ زبان ٹوٹنے لگے تو معاشرے کے اندر سے بھروسہ اعتماد وہ ختم ہونے لگتا ہے. اب میرے بھائی ہمارے معاشرے میں صرف ایک چیز نہیں ہے اور وہ کیا ہے، بھروسہ. اپنے بھرا پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کو پیسے نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں، پیسے کے معاملے سے کوئی رشتہ داری نہیں. جملے سنے میرے بھائی، یار یہ کتنا گندا جملہ ہے بھائی. یعنی خون ہے میرا بھرا، ایک ہی جسم سے نکلے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں، پیسے دے اندر کوئی بھرا بندی نہ، تو اپنی سائڈ تے اسی
یار یہ کیا بات ہوئی میرے بھائی؟ کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے کہ پیسے دے تو دینے نہیں آوے صاحب، اے پھر بھرا بندی دے چکر جو واپس لبنے، زبان نہیں ہے. یعنی باپ بیٹے کو گلے پہ نہیں بٹھاتا بھائی، دکان پہ بٹھاتا ہے، گلے تے نہیں بہنا، گلے تے بہنا اتنے تیرے اتنے 4 کیمرے لانے تیرے اتنے میں، کیونکہ تیرے تے میں بھروسہ. وہ 100 روپے کا دہی لینا بھیجا تے نال گجرا نو پوچھدا کہ انہاں دا منڈا دہی لے کے گیا ہے، کیونکہ انہوں 10 روپے دی کھا لے، سانوں کی پتا چل 90 دی دہی کہ 100 دا دہی. بھروسہ ختم ہو گیا میرے بھائی. جب بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو ساخ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر باتوں کا اثر. مولوی، میں آپ کو سچی بول رہا ہوں، یہ میں وہاں پہ بیٹھوں چیخو پکار کرتا رہتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کوئی مجھے کنسسٹنٹ سن رہا ہے، یعنی مستقل مزاجی سے ہو سکتا ہے سال ہو گیا سن رہا ہے، اس کو تھوڑا بہت میرے پہ بھروسہ قائم ہو جائے گا. ورنہ میرے بھائی اب بندہ ڈاؤٹ ہو کے سنتا ہے مجھے، مولوی کو ڈاؤٹڈ ہو کے سنتا ہے. چلو چاہ کے کریے بھلا کی کہندا ہی ویکھیے تو صحیح، ذرا باہر بھی تو کھلوتے ہی اندر بھائی اندر جا کے ٹیسٹ کرتا ہے وہ اس کو، کیونکہ اس کو اعتماد کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ ممبر رسول ہے بھائی، اس ممبر رسول سے جو جانا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ حق ہے، وہ خیر ہے، وہ مسلک کے لیے نہیں ہے، وہ جماعت کے لیے نہیں ہے، وہ ذات برادری کے لیے نہیں ہے، وہ صرف کس کے لیے ہے؟ وہ ہر اس کام کے لیے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یا خیر کی بات آگے پھیلے، وہ اس کے لیے. اب 2-3 مثالیں لیں میرے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو اتنا زیادہ ریکویسٹ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کے لیے ریکویسٹ کی. کتنی عجیب بات ہے. ریکویسٹ کیا ہوتا ہے؟ یار مان جا، نہ کر، اور ویکھ لے یار. رسول اللہ امام الانبیاء کبھی اتنی ریکویسٹ کسی کے لیے نہیں کی جتنی آپ نے ابو جندل کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ شہزادے ہیں، شہزادے سہیل، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، جو صلح حدیبیہ کرنے آئے. ٹھیک ہے، لوگ آئے، نیگوسیشن ہوئی، لیکن کسی کے ساتھ گال بنی نہیں. لیکن سہیل آئے، یہ بڑے ہی حکیم آدمی تھے. آپ نے فرمایا سہیل آ رہا ہے، اس کا مطلب تمہارا معاملہ آسان ہوگا، کیونکہ سہیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی. تو یہ بندہ آ رہا ہے مطلب معاہدہ ہو جائے گا. تو سہیل آئے اور انہوں نے ایک شک لکھی، ابھی سائن نہیں ہوئے. شک لکھی ہے میرے بھائی، ابھی سائن ہوئے، یعنی ٹھپا نہیں لگا ابھی. وہ کیا شک تھی؟ اگر ہمارا بندہ یعنی مکہ والوں کا بندہ بھاگ کے مدینہ آ جاتا ہے تو اسے واپس کرو گے، لیکن مدینے والے کا بندہ بھاگ کے مکہ آ جاتا ہے واپس کرنا الٹ کام ہے. لیکن رسول اللہ کو پتا ساڈے بندے تاڈے کو نہیں آن لگے، انشاءاللہ تاڈے ہی ساڈے کو آنے نے. یہ بھروسہ، یہ اعتماد ہے میرے نبی کو، اس لیے سائن کیے ہیں آپ. لیکن ابھی وہ کر ہی رہے تھے یہ کہ ابو جندل کو، یہی سہیل ان کا بیٹا ہے، وہ انہوں نے قید کیا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا اگر مسلمان ہوگا تو اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے اور مسلمان ہوتے ہیں. جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پہ آئے ہوئے ہیں، وہ پرجوش ہو گئے اور کسی طریقے سے وہ دروازہ دورے توڑ کے وہ باہر آ گئے، تاکہ اب تو الحمدللہ نبی مجھے لیے بغیر مدینہ جا سکتے، کیونکہ میرا نبی تو رحمت اللہ عالمین ہے. وہ نبی اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس نبی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایسا نبی ہے، مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سائن نہیں ہوئے، صرف بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے پرانے، یہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا شخص آج اس حال میں ہے، صرف کس کی وجہ سے؟ ایک وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور بھاگ کے میرے پاس آیا. سوچے میرے بھائی، جب ابو جندل نے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا تو ایسے ہی لگا ہوگا جیسے صحرا کے اندر مجھے پانی مل گیا. بھائی امید مل گئی مجھے، میں نے دیکھ لیا، پہنچ گیا میں. وہ جب قریب آئے، اب کیا شرط ہوئی تھی میرے بھائی؟ مکہ کا بندہ آیا تو اسی واپس کرنا ہے، تو مدینہ آیا تھی واپس. اب ابھی سائن نہیں ہوئے ہیں، بات فائنل نہیں ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن گفتگو ہو چکی ہے. تو اب یہ ظاہری بات ہے پتر کس کا ہے؟ جو معاہدہ کر رہا ہے. وہ کیسے مان سکتا ہے کہ انہوں لا کے ٹر جو تسی؟ یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل ہمارے ساتھ آئے گا. انہوں نے کہا بھائی جان بات ہو چکی ہے، اور اگر یہ شک جو ہے اس سے شروعات ہوگی اس کی، ابو جندل سے، یہ بندہ اپنے میں واپس کرنا ہے، پھر یہ معاہدہ ہونا ہے، ورنہ یہ معاہدہ ہو سکتا. اب نبی اس کو ریکویسٹیں ڈالنے لگے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے اس صحابی کا جس کے لیے رسول اللہ ریکویسٹ ڈال رہے ہیں، اس کو کنونس کر رہے ہیں، اس کو مطمئن کر رہے ہیں، سہیل ایسے نہ کرو، دیکھو ہمارے سائن نہیں ہوئے ابھی بھائی، ٹھپے نہیں لگے ابھی بات ہوئی ہے نا، معاہدہ تو تیار نہیں ہوا ہے یار، دے دو، دیکھ لو بیچارے کے ساتھ کیا کچھ کر دیا تو نے، کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کیونکہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. لیکن ظاہری بات ہے سہیل اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے اے بندہ میں تانوں دینا. بولے بھائی اے بندہ نہیں ملے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس بری نظروں سے، رحم بری نظروں سے ابو جندل کی جانب دیکھا اور کہا مجھے محبت ہے تم سے، مفہوم ہے مجھے تم سے محبت ہے، لیکن محمد نے زبان دے دی ہے، میں زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ابھی تجھے واپس جانا ہے، اللہ تمہارے لیے کوئی ایسی ترتیب بنائے گا کہ تیری وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کو آزاد کر دے گا، اور ان کی وجہ سے تقریباً 80 سے زیادہ لوگ آزاد ہو گئے میرے بھائی، وہ آگے کی کہانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں حکمت ہوتی ہے، سبحان اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ ایسے سمجھے غزہ کا ایک قیدی چھوٹ کے آیا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں میرے بھائی وہ نیتن کے لوگ، لیکن معاہدہ ہو گیا نا بھائی، زبان ہو گئی ہے، اور آپ نے اس غزہ قیدی کو واپس بھیج دیا کہ ہم تجھے لے سکتے کیونکہ محمد زبان دے دی۔ اللہ اکبر، سوچو میرے بھائی، یہ وقت کے فرعونوں کو زبان دی ہے، سوچے جو اپنوں کو زبان دی تھی رسول اللہ نے، اس کا کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیروں کا یہ کر رہے ہیں؟ کتنی بڑی اللہ کی قسم حدیث ہے، کتنی بڑی روایت ہے۔ جو ابو جندل واپس جا رہے تھے نا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے روب والے بندے ہیں، وہ نا تلوار انہیں لٹکائی ہوتی تھی نا ایسے، وہ تلوار ایسے اوپر کر رہے تھے اور ابو جندل کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور اس کو اشارے کر رہے تھے، کڈ کے تون لا دے، کڈ کے ان دی تون لا دے، لیکن ابو جندل اس بات کو سمجھ سکے، بولے بھائی سمجھ نہیں سکے، انہوں نے بڑی دفعہ یہ بات کو اشارہ کیا، ان کو کہا کر دے، لیکن ابو جندل نے کیا کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ مطمئن، وہ مطمئن بھی ہو جاتے تھے یار، وجہ بندہ زبان والا ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ میرے رستہ بنائے گا، تو 100% نبی جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، اب یہ رستہ بنے گا کیسے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ تھا ایمان لانا، میں نے وہ لے آیا ہوں، اب مسئلہ میرے بھائی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہ یہ رستہ کیسے بنے گا۔ تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے باقاعدہ ایک بنا، اور انہوں نے نہ مکہ میں گئے نہ مدینہ میں، انہوں نے سینٹر میں ایک نئی بستی آباد کر لی بھائی معاہدہ کیا ہے، مکہ اور مدینہ کہنا، ہماری بستی نہیں بن گئی ہے، انہوں نے چگھی بنائی رستے کے اندر، اور سارے کے سارے لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، خدا دا واسطہ یہ سارے دے سارے تسی لے لو، تو اس میں ابو جندل بھی الحمدللہ پھر واپس مدینہ آ۔ ایک واقعہ دوسرا سنیں، یہ بھی صحیح حدیث، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، یہ بھی قید تھے، ہجرت ہو چکی ہے، اب یہ بھی چاہتے ہیں ہجرت ہو جائے، یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، یہ ہیں اور ان کے والد ہیں، بارڈر پہ پکڑے گئے، مکہ کے بارڈر پہ پکڑے گئے، ابو جہل نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جانے نہیں دیں گے، انہوں نے بڑی ریکویسٹ نہیں جانے دو، انہوں نے کہا ایک شرط پہ جانے دیں گے، اب سنیں ذرا، بڑی کمال نکتہ بھائی، ایک شرط پہ جانے دیں گے، اگر جنگ ہوتی ہے ہمارے اور تمہارے جنگ، اس جنگ میں تم شامل نہیں ہوگے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ہمیں نقصان نہیں پہنچانا نا، یعنی جنگ اگر ہم تمہاری ہماری ہوتی، تم اس جنگ میں شامل، بولو بھائی نہیں ہوگے۔ سنیں ذرا، اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ بندے جو کہیں، یعنی حذیفہ جو کہے اور ان کے والد جو کہیں وہ پورا بھی کریں، کیا گارنٹی ہے، بولو میں کیا گارنٹی ہے؟ یا ایک دفعہ ساڈے کو ٹر گئے پھر جو مرضی کرنے، پھر ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن ابو جہل کو بھی یقین ہے مسلمان پہ میرے بھائی، انہوں نے کہا ہم تمہیں زبان دیتے ہیں، اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم اس جنگ میں شامل، ان کا جاؤ تم آزاد ہو۔ یار نیتن یاہو ایک عام مسلمان پہ یقین کر رہا ہے میرے بھائی، کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے کریڈیبلٹی قائم کی ہے، ان کی زبان کی ساخت کتنی قائم کی ہے۔ قربان جائیں، بدر آ گئی اور ان کو یاد آ گیا، کیونکہ ایک ایک بندہ کتنا قیمتی ہے بدر میں، بندے ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہتھیار بھی نہیں ہے، لڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں، آگے سے 1000 کا لشکر، ہم تو صرف 300 ہیں، ایک ایک بندہ ہیرا ہے۔ حذیفہ کو یاد آ گیا وہ وعدہ جو ابو جہل سے کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ جب ہم نکل رہے تھے نا، ہم نے زبان دی تھی جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، انہوں نے کہا پھر گھر بیٹھو، ہم زبان کا پاس رکھنے والے لوگ ہیں، تم جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، بدر کی جنگ یوم الفرقان ہے میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں اس جنگ کو کہا ہے، لیکن اس زبان کی وجہ سے جو انہوں نے کافروں کو دیتا کہ کافر جب ہمیں سامنے دیکھیں، اگر وہ حذیفہ کو دیکھیں گے تو ساکھ کیا ہوگی میرے بھائی، اے دیکھو ساڈے لڑن آئے نے، سانو زبانہ دے کے معاہدے دے کے آپ پہ توڑ دیتا ہے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک چیز پہ کھڑی ہے، اور وہ کیا ہے، صادق اور امین، ہم امانت دار لوگ ہیں۔ وہ احد میں شامل ہوئے، کیونکہ یہ نہیں بات ہوتی کبھی بھی جنگ ہو تو نہیں شامل ہو، یہ ہوئی تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو نہیں ہو، ہم نے اپنی زبان کو پورا کیا، بدر میں شامل نہیں ہو، پھر وہ کہاں پہ شامل ہو، پھر وہ احد میں، اور انہوں نے احد میں شامل ہو کے پھر بدر کا حق ادا کیا بھائی، کہ جو سانوں پہلی باری نہیں نہ ہونے چاہیے، اب ہم کر کے دکھائیں گے، سبحان اللہ۔ یہ دونوں واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے میرے بھائی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف زبان کی قائم کرنے والے نہیں ہیں، آپ نے صحابہ بھی ایسے تیار کیے ہیں جو زبان کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا واقعہ حدیبیہ کے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوا بھائی ان کے ساتھ؟ اللہ جانتا ہے افواہ غلط ہے بھائی، اللہ تو جانتا ہے نا، بندہ مرا، بندے تو نہیں مرے، قتل تو نہیں ہوا، شہید تو نہیں ہوا، اللہ جانتا ہے، لیکن جب افواہ پھیلی تو اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد پہ
وہ 1400 صحابہ جو تھے انہوں نے کس بات پہ بیعت کی؟ ہم عثمان کا خون رائے گاں جانے. کیوں؟ زبان ہے مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں عقیدہ الولا والبرا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ولی ہوتا ہے. جیسے باپ بیٹی کا ولی ہے، نگران ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان کا خون گر جائے اور ہم چپ چاپ کر کے گھر چلے جائیں؟ ہم نے زبان دی ہوئی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ساتھ ہیں مطلب ساتھ ہیں. احرام باندھا ہوا میرے بھائی صحابہ نے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ نے بیعت کی. اللہ نے کہا ان ہاتھوں کے اوپر ہاتھ اللہ کا تھا، یعنی اللہ بھی تمہارے ساتھ اس بات کو بیعت کو جو ہے قبول. کتنی بڑی، حالانکہ اللہ جانتا ہے بھائی عثمان کیا ہے، زندہ ہے، لیکن اللہ یہ نقطہ پہنچانا چاہتا ہے دو چیزوں کا. ایک عثمان کی فضیلت، کیونکہ بدبخت امت میں سے کچھ ایسے لوگوں نے نکلنا جن کو اسی عثمان کو پھر شہید کر دینا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سین پیدا فرمایا کہ عثمان کا خون کتنا قیمتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ اس ہاتھ پہ تھا جہاں پہ عثمان کا قصاص لینا ہے. لیکن پھر بھی دیکھ لیں امت میں سے ایسے بدبخت نکلے خوارج جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. اور دوسری چیز کیا تھی؟ زبان. کہ لوگوں نے زبان دی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کیا کریں گے بھائی، تو کرنا افواہ آ گیا نا، مار دیا انہوں نے، ہم تو بات کرنے گئے تھے. تو پورے کے پورے امت کھڑی ہوگی میرے بھائی ایک بندے کے لیے. اللہ اکبر، ایک بندے کے لیے امت کھڑی ہوگی. 70,000 بندے مر گئے غزہ میں، 70,000 مر گئے میرے بھائی، لیکن امت کھڑی. یہ ختم ہو گئی ہے، یہ زبان ختم ہو گئی، یہ زبان ہے ہی نہیں ہے. اب سنیں ذرا، یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں، اور آپ کو بھی ہوگی، یہ صحابہ کو بھی تھی. ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نبی نے نا زبان کے اوپر باتیں کر دے. آپ نے پہلے پورا اسلام بتایا، بڑی لمبی حدیث ہے، پھر ایمان کی باتیں بتائیں، پھر ساری باتیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا ان ساری باتوں کو جو باندھنے والی شے ہے تو میں وہ نہ بتاؤں. یعنی آپ پہلے ساری کچھ آپ نے گٹھڑی باندھی، اس کے اوپر جو گانٹھ مارنی ہے وہ ایک چیز جو اسلام کو ایمان کو حفاظت میں رکھے وہ نہ بتاؤں. کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ نے ایسا کیا، ایسے زبان کو پڑھے کہا اس کی حفاظت کرنی ہے. پورا اسلام، پورا ایمان، ساروں کا خلاصہ اللہ کے نبی کس سے جوڑ رہے ہیں؟ زبان. تو وہ معاذ بن جبل حیران رہ گئے، کہنے لگے، حالانکہ معاذ بن جبل پتہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حلال و حرام کا علم سیکھنا ہے تو معاذ سے سیکھو، اتنا بڑا عالم. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ کیا مطلب اس کا؟ غلط فہمی کیا تھی؟ تو صرف گل کیتی ہوں میں، عمل تھوڑی کیتا. اوے میں توڑ لا دینی ہوں تیری. تو آپ کو کیا لگتا ہے توڑ لا دے گا؟ اور بولو نا یار بھائی سب کو پتا لتاں پان دیں گے میں تیریاں، کیا لتاں پان دے گا؟ اور بولو نا یار ایک گل ہے، صرف میں لتاں تھوڑی پننیاں نے کسی دیاں، میں توڑ تھوڑی لانی ہے. تو کبھی کبھی بات تو بندہ کر دیتا ہے، کیا صرف اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تف ہے تجھ پہ معاذ، مجھے جو تف ہے، مجھے لگا تجھے دین کی سمجھ ہے. اللہ کی قسم میری امت کی اکثریت جو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکی جائے گی اس کی وجہ زبان ہے. کیونکہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے میرے بھائی؟ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ زبان پہ آتا ہے سب سے پہلے، عمل میں بعد میں آتا ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے میری جان، یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بزرگوں کا حیا نہیں رہا. ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کا جو ادب نہیں کرتا، چھوٹوں کا شفقت نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ساڈا نہیں ہے، وہ کسی اور دا ہے. یہ کتنی بڑے جملہ ہے. اب ایک بڑا بندہ خاندان میں بیٹھا، پہلے کیا ہوتا تھا؟ جتنی مرضی لڑائی ہو رہی ہے، بڑا آیا ہے، وہ بولو نا یار، سارے کیا ہو جاتے تھے؟ چپ. اور انہیں کیا دیتا ہے؟ وہ کہتے تھے یار ہونے دے واسطے کھوتا بند کرو، بعد چو گل کریں گے، کیونکہ بابا جی آ گئے، کیونکہ بابا آ گئے، بزرگ آ گئے. وجہ زبان ہے نا. زبان کیا؟ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، زبان دی ہوئی ہے میرے بھائی. اب بابا چیخے چلائے کچھ بھی کرے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، ہم نے ان سے کہا، شیخ بتا رہے تھے کہ بات ہوئی تھی، انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اب یہ لڑائیاں چل رہی ہیں، یعنی اہل حدیث کے عالم ہیں، اہل حدیثوں کی کچھ جماعتوں میں لڑائی چل رہی تھی. انہوں نے کہا یار آپ پلیز آخر میں کیوں آنا ہے، ابھی آ جائیں اور کم از کم صلح کرانے کی کوشش کریں، آپ ہمارے بڑے ہیں. انہوں نے پتا کہا وڈا منن بھی تو صحیح. اللہ اکبر. جس بندے نے پوری زندگی دین کو دی ہے، جس بندے نے پوری زندگی جماعت کو دی ہے میرے بھائی، اس بندے کی قدر، اور بولو نا یار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب صرف گلیں ہی نے، اسی وڈیاں دی قدر کرتے ہیں، ہم وڈوں کا احترام کرتے ہیں. وہ عمل کے اندر دنیا ختم ہو گئی. اس لیے اب کیا ہوا ہے؟ ساخ ختم ہو گئی. اب بڑے آپ کی کسٹڈی لینی نہیں چاہتے، اب بڑے آپ کی نگرانی لینی نہیں چاہتے. جاؤ بھاڑ میں جاؤ سارے. اب بھاڑ میں چلے گئے نا بھائی. جس قوم کے اوپر بڑے ختم ہو جائیں وہ دنیا بھاڑ میں چلی جاتی ہے.
وہ دنیا برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑوں نے زندگی گزار کے تجربہ ہوتا ہے. تو ایک جوش والا بندے نوجوان آتے ہیں اور پھر ہوش والے بندے بزرگ آتے ہیں. یہ ہوش اور یہ جوش مل کے کیا کرتے ہیں؟ معاشرہ تعمیر کرتے ہیں. لیکن زبان کیا ہوئی میرے بھائی ہمارے معاشرے سے؟ بولے بھائی وہ ختم ہو گئی. آخری 2 باتیں میرے بھائی، میں بات ختم کرتا ہوں. آخری 2 باتیں، یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے. آیت البر، قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اس کو کہتے ہیں آیت البر. کیا مطلب؟ نیکی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہی آیت میں بیان کیا ہے. نیکی کیا ہے؟ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. نیک لوگ جو اللہ نیک مانتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں پھر وعدے کا پاس رکھتے ہیں، پھر وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات یہ رکھیں. اور دوسری، اب یہ ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں، آپ کو محسوس ہو گیا نا کہ بھروسہ، اعتماد، ساکھ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ زبان سے. اب یہ حدیث ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم اگر یہ حدیث سن کے بندہ بندے کا پتر نہیں بنتا، وہ اس زبان کا خیال نہیں کرتا، وہ زبان کو گند کے لیے، بکواس کے لیے استعمال کرتا ہے میرے بھائی. اور جو منہ میں آئے کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے وہ پھر پیر پہ پھر جاتا ہے. پیر پہ لوگ پھر جاتے ہیں میرے بھائی. ابھی تو نے کہا ہے 5 منٹ پہلے، 5 منٹ بعد پھر جاتا ہے اور پھر لڑتا ہے اس پہ کہ میں نے یہ بات کہی. اور یار کیمرہ ہے میرے بھائی، کیمرے پہ ریکارڈ ہے، تو نے یہ بات کہی ہے. نہیں جی میں تو مگایا نے اونج نہیں کہی. نہیں مانتا اپنی بات کو، پھر جاتا ہے. اب یہ حدیث سنیں، بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کیا گیا وعدہ توڑتا ہے، وہ جو کانٹریکٹ کیا ہوا تھا اس کو توڑ دیتا، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے اس بندے کا. یار نماز برباد، حج برباد، عمرے برباد، سب کچھ اس کا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ سب کچھ اس کا برباد کر دیتا ہے کیونکہ اس بندے نے معاشرے میں ایک کام کیا ہے. وہ کیا ہے؟ بھروسہ ختم کر دیا. میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آج تو بعد کسی نے ادھار دینا. کیوں؟ 25 کروڑ لوگ ہیں ملک میں، کیا اس نے 25 کروڑ لوگوں کو ادھار دیا ہے؟ بولو نا، کتنے لوگوں کو دیا ہوگا؟ بس وہ 2-4 لوگ. اب یہ بڑا کمال نکتہ ہے، ان 2-4 بندوں کی وجہ سے وہ 2-4 ہزار لوگ تھے جن کی مدد کر سکتا تھا. اب وہ کرتا کس کی وجہ سے؟ ان 4 بندوں کی وجہ، جنہوں نے زبان توڑ دی، جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا. میرے بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، بہت بڑے ایک شیخ تھے، انہوں نے ان کو پیسہ بھیجا. ظاہر بات ہے وہ صرف زبان یہی تھی، یار یہ عالم ہے، ان کو پیسہ بھیج دیا انہوں نے. تو وقت آیا، انہوں نے کہا وہ پیسہ ہونا، کیڑا پیسہ؟ کیا دلیل ہے؟ کیا پروف ہے؟ انہوں نے کہا پروف تو صرف اللہ ہی ہے میرے بھائی. لکھت پڑھت کرنی چاہیے، میری غلطی ہے، لیکن تو جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ پیسہ تو نے مجھے دینا ہے. تو اللہ کا واسطہ میرے بھائی دے دو، مہربانی ہے تیری، ساڈی تی ہاں ہی لگنی ہے، اسی لڑ لڑ تو سکتے نہیں. لیکن اس بندے نے وہ پیسہ دیا. بھائی کہتا مر تو سکتا ہوں، پیسے نہیں کسی نے دینے میں. وہ کتنے لوگوں کی مدد کر سکتا تھا، کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکتا تھا. لیکن اس بندے کی وجہ سے جو بھائی کا وہ بھروسہ ٹوٹا ہے نا میرے بھائی، اس لیے اتنی خطرناک حدیث ہے. لعنت ہے اس پہ اللہ کی، لعنت ہے اس پہ فرشتوں کی. اور اللہ اس کے سارے اعمال کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے معاشرے سے بھروسہ ختم کر دیا. یہ سیاستدان کتنے خطرناک لوگ ہیں میرے بھائی. اب سوچیں آپ، یہ جب الیکشنز کے دن آتے ہیں کتنی بڑی بڑی زبان دے کے چلے جاتے ہیں میرے بھائی، اور پورے 5 سال میں ایک دفعہ ملاقات نہیں ہوتی. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ سارے اعمال. یہ اشتہار لگا لیں، جتنے مرضی تصویریں لگا لیں، کیا عواموں کو فرق پڑتا ہے؟ وہ لوگ عواموں کو فرق پڑتا ہے کیونکہ اثر ختم ہو گیا، تاثیر ختم ہو گیا. کوئی بندہ کسی سیاستدان کی بات کو ماننے کو یقین کر کے وقا میرے بھائی، کر کے وقا. کیونکہ جب تک اب تو بولے گا ہم نے بولنے پہ یقین نہیں کرنا، اب ہم نے کس پہ یقین کرنا ہے؟ تو عمل میں کیسا ہے، تو میدان کے اندر کیسے ہم اس بات پہ یقین کریں گے؟ تو میرے بھائی ہم اپنی بیوی کو کبھی کبھی زبان دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو زبان دیتے ہیں، ہم رشتہ داروں کو زبان دیتے ہیں. آپ نے لارے لگائے ہوئے اور بندے نے 3-4 سال اسی میں گزار دی کہ آپ اس کو نوکری لگوا دیں گے، آپ اس کو کاروبار کروا دیں گے. آپ نے زبان دی، آپ نے کہا پریشان نہیں ہونا، تجھے چھاڑ دو، تسی سرگودا چھاڑ کے لاہور آ جاؤ، میں ہے نا. وہ سارے کو چھاڑ کے لاہور آ جاتے ہیں. میں سوچا سی آنج ہو جائے گا، نہیں ہوا تو میں کی کراں؟ نہ میرے بھائی، اللہ کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ جواب دیں. اب آپ کو کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ آپ کے کچھ نہ کچھ جو آپ نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا، لیکن وہ تو ساری دنیا چھوڑ کے آپ کی وجہ سے آئے نا، وہ تو اپنا پنڈ چھوڑ کے آپ کی وجہ سے آ گئے میرے بھائی. اور آپ کیا کریں؟ انہیں کھلے میدان کے وہ لارا لگا کے لٹکا وہ چھوڑ کے چلے جائیں. اب یہ کس رشتہ دار پہ بھروسہ کریں گے؟ یہ کس شخص پہ بھروسہ کریں گے؟ یہ کس پہ اعتماد؟ یعنی اپنے نے اگر بھروسہ توڑ دیا ہے. اور یقین جانے میرے بھائی، اگر ماں اور باپ خاص طور پہ یہ بھروسہ توڑتے ہیں، یہ اپنی کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں، اتنا کرامت ہے میرے بھائی کہ یہ بندہ کبھی زندگی میں کسی پہ بھروسہ کر پائے. یہ کرامت ہے. جن بچوں کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں کے، ہر 5ویں بچے کے ساتھ پاکستان میں میرے بھائی سروے کے مطابق کچھ نہ کچھ کیا ہوتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے ہر 5ویں بچے کے ساتھ. اب جب بڑا ہونا اس کو پتہ تو چلنا میرے ساتھ کیا ہوا تھا.
وہ بولا پتہ چلنا ہے کہ نہیں بننا. یہ بندے کبھی ہیلدی ریلیشن شپ نہیں کریٹ کر پاتے, یہ شادیاں نہیں کر پاتے, یہ صحیح طرح سے وہ ہم بستری کو نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس ایک دو بندوں کی وجہ سے. انہوں نے زبان توڑ دی میرے بھائی کہ یہ بچہ ہماری کیا ہے, حفاظت میں ہے. چاچا میرے بھائی جس نے یہ حرکت کی ہے, چاچے نے یہ حرکت کی ہے. تو میرا حفاظت تھا, محافظ تھا. بھائی ممبر رسول پہ مجھے معاف کر دینا میرے بھائی, حق بات کرنے میں کوئی حیا کوئی شرم نہیں ہے. واللہ العظیم 2 بیٹیوں نے کہا ہم اپنے باپ سے محفوظ نہیں ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں. 2 بیٹیوں نے کہا ہم اپنے ابے سے باپ سے محفوظ نہیں ہیں. کس پہ بھروسہ کریں گے یہ لڑکیاں؟ وہ کبھی کسی کو نہ بتاتی ہیں نہ کہیں پہ جاتی ہیں. اب کیا گھٹ کے مر رہی ہیں بس بیچاری, کہاں جائیں گی یہ؟ کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے زبان, کہ آپ نے ایک دفعہ وہ تعلق جب توڑتے ہیں اب ساری زندگی لگے گی اس کو. یہ کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا, یہ کہتا سارے کام میں ہی کرنے نے. شہباز شریف ہے نا میرے بھائی, میں مثال دے رہا ہوں میں کسی بھی سیاستدان کی, کہ وہ 8-10 وزارتیں اپنے پاس ہی رکھتا ہے کیونکہ اس معاملے میں اس کو کسی پہ بھروسہ اپنے لوگ ہیں, اپنی آپ کی پوری فیملی ہے, لیکن بھروسہ بھائی 8-10 وزارتیں صرف میری ہیں, میں ہی اس کا سارے کے سارا خیال کروں گا, کیونکہ بھروسہ نہیں ہے. اور ایسی بندے پھر کام کر پاتے ہیں بھائی, پھر کام تو نہیں ہو سکتا, آپ کو بھروسہ تو کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں میرے بھائی بڑے گدی ہوتی ہے, لیکن وہ نیچے سے کسی بندے کو کھڑا اور بولو نا, پاور ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم لوگ, اور بولو نا یار پاور نہیں, پاور ہم ڈیوائڈ نہیں کرتے. مثلا اختیار ہے, صدر کے پاس مسجد کے کیا ہے, اختیار ہے. بھائی صدر نے کوئی ماشاءاللہ کوئی راز حیات پیا ہوا ہے کہ اس نے مرنا نہیں ہے, بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا, تو ٹیم بنانی ہے مسجد میں کہ نہیں بنانی ہے, کوئی ایسے لوگ بنانے کہ نہیں بنانا جو میں مر جاؤں لیکن مسجد کے نظام کیا رہے. لیکن یہ پاور کو ڈیوائڈ, یہ لوگوں کو اختیار نہیں دیتا, یہ لوگوں کو نہیں کہتا میں تانوں نہیں پوچھا گا, مجھے تاڑے دیکھیے بھروسہ, کیونکہ 10 سال ہو گئے تم ہمارے ساتھ ہو یار, مجھے بھروسہ ہے تم پہ, تم یہ اچھا کام کرو گے. لیکن 30 سال ہو جاتے ہیں, 40 سال ہو جاتے ہیں, لوگوں کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا یار. اس لیے آپ دیکھیں بڑے علماء ہیں, اگر وہ ختم ہو جائیں ان کے بعد کون ہے؟ عمران خان مر گیا, کون ہے PTI کا؟ یہ شریف خاندان مر جائے, نون لیگ کا کون ہے؟ بھٹو مر جائے, پیپلز پارٹی کون ہے؟ یہ نیچے کیوں نہیں جا رہے؟ یہ نیچے سے لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کیا ہے میرے بھائی؟ بھروسہ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے میرے بھائی. پاور ڈیوائڈ اس وقت ہوتی ہے جب بھروسہ ہوتا ہے, اور بھروسہ کب ہوتا ہے؟ جب زبان ہوتی ہے. اور زبان نہ ہونے کی وجہ آپ سوچ نا کتنا بڑا میرے بھائی ہمارے ملک کے اندر مسئلہ ہے, اور رشتوں میں بھی مسئلہ ہے, خاندانوں میں مسئلہ ہے, اور ملک میں مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ زبان. تو حل کیا ہے بھائی؟ وہ کہنا ہے جو آپ نے کرنا, جو آپ نے نہیں کرنا ہے وہ آپ نے کہنا. میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں, حافظ صاحب میں کیا ساڈے بزرگ نے, میں حیا آیا جو کہتا, اللہ دی قسم یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے, کیونکہ آپ نے اس بزرگ کو اندر سے مار دیا اصل میں, کیونکہ آپ نے اس کے پریشر میں آ کے میرے بھائی وہ کام کہہ دیا جو تو کر سکتا. کیونکہ بابا رو رہے سی, آپ کیا کرو, آگے جاؤ, بابے کے آنسو صاف کرو, اس کے ماتھے پہ بوسہ دو. ان کا ابا جی اللہ دی قسم چک کے کہنا میری یہ ہمت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. کم از کم اب یہ بابا گھر جا کے جھوٹی امید کے اوپر تو زندہ نہیں رہے گا نا, کیونکہ وہ جو جھوٹی امید ٹوٹتی ہے میرے بھائی اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ڈائریکٹ, اس کی وجہ ڈائریکٹ کولیسٹرول بڑھتا ہے, ڈائریکٹ BP بڑھتا ہے میرے بھائی. لیکن کم از کم وہ یہ مانے گا کہ یہ بندہ سچا آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے, میں رویا سب کچھ کیا لیکن یہ واقعتاً ایسا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا, میرے سے نہیں ہونا یہ کام, مجھے معاف کر دیں, اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دیں. تو میں نے, میرے بہت سارے کچھ بڑے ہیں ہمارے خاندان میں سے ناراض ہوئے کیونکہ انہوں نے مجھے کو کام کہا, ان کو لگا کہ یہ بڑی توپ ہے کیونکہ لاہور ہوندا ہے. اور یار لاہور آ کے ویکھ تو اسی کتنے ہوندے ہیں اے دبئی ہوندا ہے, اے بڑی توپ ہے. واللہ میرے بھائی دبئی کے لوگ چاہتے ہیں ہم آج پاکستان آ جائیں, اے وڈیاں دی یاد دی وجہ تو نہیں آندے, کیونکہ انہوں نے کہتے میں تینوں گھر بنا دینا, انہوں کہتے میں تینوں بیٹھک بنا دینا, انہوں کہتے میں تیرے بیاہ کرا دیں گا. وہ پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, لیکن زبان دے بیٹھا بیچارہ, لیکن اب پھنسا ہوا ہے, وہ نفرت کرتا ہے اپنے سارے بڑوں سے, اس لیے وہ پاکستان آنا ہی نہیں چاہتا. میں میرے بھائی رہا ہوں ملیشیا, میرے بھائی مزدوروں کے ساتھ ہی رہتے تھے. جب ہم تھے 70,000 پاکستانی ایلیگل ہے ملیشیا کے اندر, 70,000 ایلیگل ہے, پھنسا پڑا ہے, نہیں آنا چاہتے واپس. حافظ صاحب کانے بڑے ہو گئے ہیں پنڈ دے, اسی بڑے کانے ہیں, جنہ فون آندا سی بڑک مار کے کہتے انج کریں گے, وہ ساڈے کول کھان نوں نہیں آیا بھائی, تہاڈے سامنے ایک کمرے میں 8-8 لوگ رہتے ہیں یار. تو میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے, نہیں کر سکتے نا, حیا نہیں کرنی کسی کی, نہ بڑا ہے نکا عالم ہے کچھ بھی ہے, ایماندار بننا ہے. اور ایمانداری کیا ہوتی ہے؟ آئی کانٹ ڈو اٹ, میں نہیں کر سکتا, یہ میرے سے نہیں ہونا. یہ کر سکتے ہو تو آپ بولو کرنا ہے, پھر مرنا ہے, پھر مرنا ہے میرے بھائی, پھر بہانا دینا, پھر بہانا نہیں دینا میرے بھائی. جو کہنا ہے پھر اس پہ کیا ہونا ہے, قائم کرنا ہے, کیونکہ جو آپ نے کہہ دینا ہے فرشتوں نے وہ لکھ لینا, اور اس کے بنیاد پہ آپ کا حساب ہے.
کہ آپ نے یہ عمل کیا، یہ عمل نہیں کیا، اور اتنی خطرناک حدیث تو آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے تہجد گزار دیکھے ہیں، ان کے کھڈے پڑ گئے یہاں پہ۔ میں نے میرے بھائی یقین جانے کاروباری دیکھے ہیں، دیندار دیکھے ہیں، علم کے اندر بڑے رسوخ والے دیکھے ہیں، زبان والے نہیں دیکھا۔ انگلیوں پہ میرے بھائی ابھی بھی 2-4 بندے میں جانتا ہوں اپنی زندگی میں جو زبان والے ہیں۔ میں نے میرے بھائی زبان والے لوگ نہیں دیکھے۔ اور ہمارے معاشرے میں صرف ایک ہی چیز کی لوڑ ہے، زبان۔ مزدوروں میں ایک ہی چیز کی لوڑ ہے، زبان۔ سیاستدانوں میں ایک ہی چیز کی لوڑ ہے، زبان۔ مذہبی رہنماؤں میں ایک ہی چیز کی لوڑ ہے، زبان۔ مثلاً کوئی لڑکا میرے پاس آیا اور آ کہتا ہے جواد بھائی میں بڑا پریشان ہوں، چلے میں انشاءاللہ رابطہ کرتا ہوں۔ سال ہو گئے، اب یہ بندہ کبھی کسی کو مسئلہ نہیں بتائے گا بھائی۔ وجہ ایویں گل نہیں ہوندیاں نے صاحب، پیچھے کوئی بھی نہیں ہوندا، پوچھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے کہا تھا نا کہ میں رابطہ کرتا ہوں۔ کیوں کہا یہ بات؟ صرف اور صرف اس کسٹمر کو قائم رکھنے کے، میرا کسٹمر ہے، میری باتیں سنتا ہے، اس کو میں نے قائم رکھنا ہے۔ اس کے لیے کیا انہوں کو لاراتے دینا ہے؟ نہ میرے بھائی، یہ نہ کریں، اللہ کا واسطہ میرے بھائی یہ کام نہ کریں۔ اس سے معاشرے میں بھروسہ، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان امت کو ہوتا ہے، صرف اس بندے کو نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زبان کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وعدوں کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کانٹریکٹس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔